کہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے، ایک بار نہیں 4 بار فرما رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، ہر کوئی یاد کرنے والا، اور وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں آتی، سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی، وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے۔ جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا، ہماری عمر 11 سال کی تھی، بہت سارے معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا، اللہ کا فضل تھا، ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو 2+2 کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ 30 پارے کے حافظ تھے۔ دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو، لیکن قرآن ایک معجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے، جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا، اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے۔ میں نے تو محسوس کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا ہے، استاد بیٹھے ہوئے ہیں، سنتے رہتے تھے، ایک دن کا اتفاق ایسا ہوا کہ خبر یہ لگی کہ کل شاید استاد آنے والے نہیں ہیں، موج مستی کرتے ہیں سارے، کل کا تو سبق چھٹی ہے، کچھ یاد نہیں، کیونکہ پہلے ہی معلوم ہو گیا استاد نہیں آنے والے ہیں، اور صبح 8 بجے سے کلاس چلتی تھی، 9 بجے تک نہیں آئے تو پکا ہو گیا کہ آئیں گی، کلاس بند کر کے نکلنے ہی والے تھے کہ استاد سامنے نظر آ گئے۔ سب کو کہا بیٹھو، میری کوئی چھٹی نہیں ہے، میں تاخیر ہو گیا تھا، بس مؤخر ہو گیا تھا، اب سبق سنانے کے لیے جس کو بھی بلایا جائے، ظاہر سی بات ہے جو سختیاں ہوتی تھیں کہاں سے، رات کو یاد نہیں کیے، صبح یاد نہیں کیے، سامنے اچانک سننے کے لیے۔ ایسے عالم میں میرا خود کا تجربہ بھی ہے، کئی ہمارے ساتھیوں کا بھی تجربہ ہے، قرآن پر ہاتھ رکھا، دل سے کہا اللہ کا کلام ہے، اتر جا جلدی سے، بس اور کچھ نہیں، شاید 10 منٹ لگے ہوں، 15 منٹ لگے ہوں، قرآن کے 2 صفحے یاد ہو جاتے تھے۔ جتنی جلدی پانی ہضم نہیں ہوتا اس سے جلدی قرآن یاد ہوتا تھا۔ کر کے تو دیکھا ہوتا آپ نے، کر کے تو دیکھا ہوتا۔ شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے، لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نبھاتا ہے۔ پہلی بات، کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے، ہم تو پڑھ ہی نہیں پاتے تھے، اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن، جو قرآن کا ماہر ہے، یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو ماہر ہے قرآن میں، جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وعلیہ شاق فلہ اجران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے زبان پھسل جاتی ہے، یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان پھسل جاتی ہے، یا ذہن موٹا ہے، زبان موٹی ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا، ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو دگنا اجر ہے۔ تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو؟ یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے، تم لگے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا۔